أسد الكوفة Lion of Kufa. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब भी करबला का जिक्र आता है तो कूफा का जिक्र भी ज़रूर होता है। ये शहर तारीखी मकामात से बड़ा हुआ है, जहां इस्लाम की मुक़द्दस मसाजिद में से एक मस्जिद भी मौजूद है। लाइन ऑफ कूफा किसे कहा जाता है? मुहर्रम के अयाम में कूफा शहर के क्या मनाज़र हैं? मस्जिद कूफा की क्यों इतनी अहमियत है? इमाम अली अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त कहाँ गुजरा? कूफे के लोगों को बागियों की सरजमीन क्यों कहा जाता है? इसके अलावा ऐसी ज़ियारत करवाएंगे कि आपकी आंखें अश्क बार होने पर मजबूर हो जाएंगी। चले अब निकलते हैं कूफा शहर के एक तारीखी सफ़र पर। कूफा इराक के मुक़द्दस शहरों में से एक शहर है। ख़ास तौर पर शिया ज़ायरीन बड़ी तादाद में इस शहर में ज़ियारत के लिए आते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह मस्जिद कूफा है, जो इस्लाम की 5 मुक़द्दस मसाजिद में से एक है। कूफा मुसलमानों के लिए इसलिए भी मुक़द्दस है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने खिलाफत के 4 साल इसी शहर में गुजारे हैं और इसे इस्लाम का दारुल हुकूमत भी बनाया। बहुत से अंबिया इकराम और सहाबा इकराम ने यहाँ कदम मुबारक रखे हैं। कूफा शहर को बागियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यहाँ के लोगों ने खतूत लिखे और यहाँ आने की दावत दी, लेकिन आपके यहाँ आने के बाद बहुत से कूफा के लोगों ने आपका साथ नहीं दिया। इसी वजह से कूफा शहर को बागियों का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों, लाइन ऑफ कूफा मुस्लिम बिन अकील को कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। कूफा शहर की कुल आबादी 2,30,000 के करीब है। इस शहर का कुल रकबा 550 मुरबा किलोमीटर है। इसे नजफ शहर का जुड़वा शहर भी कहा जाता है, क्योंकि ये नजफ से सिर्फ 5.5 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि करबला से 75 किलोमीटर के फासले पर और बगदाद से 172 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। कूफा इराक के वस्त में दरिया फरात के किनारे वाक़या है। 638 ईस्वी में इस शहर को इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन हत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दौर में फ़ौजी अड्डे के तौर पर कायम किया। कूफा की बुनियाद हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने जंग कुदसिया के बाद रखी थी, ताकि इराक में मौजूद मुसलमानों की हिफाजत की जा सके। इस छावनी की बदौलत इस्लाम ने बहुत सी फतूहात भी हासिल की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को लाइन ऑफ कूफा भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह हिम्मत, वफादारी और अल्लाह पर यकीन है। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चचाज़ाद भाई थे और आप कूफा में अहले बैत का पैगाम पहुंचाने और बैत के लिए भेजे गए। ये नहायत नाजुक और खतरनाक जिम्मेदारी थी, जिसे सिर्फ ऐसा शख्स ही अंजाम दे सकता था जो बेमिसाल वफादार और बाहिम्मत हो। जब मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे तो कूफा वालों ने आपका साथ ना दिया और हालात तब्दील हो गए। यजीद के गवर्नर ने मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को तनहा कर दिया। इसके बावजूद आपने अपना मौक़िफ़ ना बदला, क्योंकि आप हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वफादार साथी थे। आखिरकार आपको शहीद कर दिया गया। शहादत से पहले मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के आखिरी अल्फाज और इनकी नमाज शहादत सब्र और रज़ा की इंतहा की इलामत है और तारीख ने इन्हें नाकाबिले फरामोश किरदार बना दिया है। मुस्लिम बिन अकील को शेर कूफा कहना सिर्फ एक लक़ब नहीं, बल्कि हराजे तहसीन है इस अजीम इंसान के लिए जिसने अकेले दुश्मनों के शहर में हक का परचम बुलंद रखा। दोस्तों, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ कूफा में बैठकर हुकूमत की, बल्कि इस्लामी अदल का आला तरीन नमूना पेश किया। कूफा इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर में कुरान की किरात और हदीस की रवायात का बड़ा मरकज रहा। इसी वजह से बड़ी तादाद में हाफिज़े कुरान कूफा शहर में मौजूद थे। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहीद भी कूफा शहर में ही किया गया था, लेकिन आपका रोज़ा कूफा से 10 किलोमीटर के फासले पर नजफ शहर में बनाया गया है। इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर में इस्लाम का दारुल हुकूमत कूफा था। ये शहर सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि सियासी मरकज़ भी था। मुहर्रम और अरबैन वॉक के वक्त ज़ायरीन लाखों की तादाद में ज़ियारत के लिए आते हैं। मस्जिद कूफा इस शहर की ज़ियारत का सबसे अहम मरकज़ है। दोस्तों, आजकल जंग के हालात की वजह से ज़्यादातर ज़ायरीन सिर्फ पाकिस्तान से जा रहे हैं। कूफा में आने के लिए आपको नजफ के एयरपोर्ट पर जाना पड़ता है। यह है नजफ का खूबसूरत एयरपोर्ट। पाकिस्तान से नजफ की फ़्लाइट 1,80,000 तक आसानी से मिल जाती है। बस या टैक्सी में बैठकर आप नजफ से कूफा 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। रास्ते में आपको कुमैल इब्न ज़ियाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का मज़ार भी नज़र आएगा, जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सबसे वफादार साथियों में से एक थे, जिनको अहले बैत से मोहब्बत की वजह से शहीद कर दिया गया। आपका मज़ार नजफ में मौजूद है। बस या गाड़ी आपको मस्जिद से कुछ फासले पर उतार देगी, जिसके बाद आप बाजार से चलते हुए मस्जिद कूफा तक पहुंच जाएंगे। इस मस्जिद की अहमियत का अंदाज़ा आपको ज़ियारत के बाद हो जाएगा।
دوستو مسجد سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو روزہ نظر آئے گا، جس کے ساتھ مسجد کوفہ موجود ہے۔ پہلے ہم چلتے ہیں مسجد کوفہ میں۔ اس مسجد کے وسط میں ایک وسیع صحن موجود ہے۔ مسجد کے گولڈن گنبد کی طرف مختار سقفی اور مسلم بن عقیل کا روزہ ہے، جبکہ سبز گنبد کی طرف ہانی بن عروہ کا روزہ مبارک ہے۔ یہ تمام روزے مسجد کی دوسری بلڈنگ کی طرف بنائے گئے ہیں۔ ان کے درمیان 2 دروازے موجود ہیں جو دونوں عمارتوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے خلیفہ بننے کے بعد اپنی زندگی کے 4 سال اسی جگہ گزارے ہیں۔ اس دروازے کو باب الصوبان کہا جاتا ہے، جو ایک سام کے نام سے منسوب ہے۔ دوستو آپ کو جو مسجد کے وسط میں کنواں نظر آ رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب نکلا تھا وہ اسی جگہ سے شروع ہوا تھا اور واپس بھی اسی جگہ پر آ کر ختم ہوا تھا۔ مسجد کوفہ میں بہت سے انبیاء اکرام نے آ کر عبادت بھی کی ہے۔ یہ جو پتھر کا پلر آپ دیکھ رہے ہیں، 1400 سال پہلے اس کے سائے سے نمازوں کے وقت کا تعین کیا جاتا تھا۔ یہ مسجد اندر سے بھی بہت خوبصورت بنائی گئی ہے۔ سفید ماربل پوری مسجد میں لگایا گیا ہے، جو دھوپ میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے۔ اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اسی جگہ عبادت کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی بھی اسی جگہ بنائی تھی۔ دوستو اہل تشیع کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام اس جگہ پر بھی لائے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل ادا کیے تھے، لیکن اس بات میں کتنی حقیقت ہے یہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت علی علیہ السلام بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے اور اسلامی عدل کو پوری دنیا کے لیے نمونہ بنا دیا تھا۔ اس مسجد کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول کی گئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا، اس مسجد کے 12 کلومیٹر تک کا ایریا ایک مقدس جگہ ہے۔ دوستو یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا مقابلہ دشمن نہیں کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے دشمنوں نے فجر کی نماز کا انتظار کیا تاکہ نماز کی حالت میں امام علی علیہ السلام پر حملہ کر سکیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں امام علی علیہ السلام کو تلوار سے ضرب لگائی گئی تھی اور آپ اس وقت سجدے کی حالت میں تھے۔ اسی مسجد کے قریب ہی آپ کا گھر ہے، جہاں 2 دن بعد آپ اپنے حالق حقیقی سے جا ملے۔ بہت سے لوگ اس جگہ آ کر نوافل ادا کرتے ہیں اور تاریخ کو یاد کرتے ہوئے غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس مسجد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت خضر علیہ السلام کے مقام کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ دوستو یہ ہے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ مبارک، جن کو کوفے کا شیر کہا جاتا ہے۔ ان کا روزہ بھی بہت خوبصورت بنایا گیا ہے۔ شیشے سے نقش و نگار کا کام بہت زیادہ کیا گیا ہے۔ عورتوں کی زیارت کے لیے الگ پردہ بھی لگایا گیا ہے۔ بہت سے عقیدہ مند لوگ یہاں آ کر سلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہادری، وفاداری اور جرت کی مثال قائم کی ہے۔ ان کے روزے کے ساتھ ہی ایک اور زیارت موجود ہے جو بالکل اس کے سامنے بنائی گئی ہے، جن کا نام ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہر ایک روزے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک نقش و نگار کا کام آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ آئے تھے تو آپ نے ہانی بن عروہ کے گھر میں ہی قیام کیا تھا۔ دوستو کوفہ کی مسجد سے نکلتے ہی آپ کو ایک روزہ نظر آئے گا۔ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا جب وفات پا گئیں تو مولا علی علیہ السلام نے اور بھی شادیاں کیں، جن میں ایک ام البنین سلام اللہ علیہا کا روزہ بھی اسی جگہ مسجد کوفہ سے سیدھا راستہ ایک اور مزار کی طرف جاتا ہے۔ یہ مزار حضرت میثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا گیا ہے۔ ان کا روزہ بھی اندر سے بہت شاندار بنایا گیا ہے۔ ان کا پورا نام حضرت میثم بن یحییٰ تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کے بہت قریبی دوست ہیں۔ یہ کھجوروں کی تجارت کرتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام اکثر ان کی دکان پر آ کر تشریف رکھا کرتے تھے۔ ایک کھجور کے درخت کو دیکھ کر شیر خدا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے میثم، ظالم ایک دن تمہیں اسی درخت سے باندھ کر شہید کریں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت علی علیہ السلام کو خارجیوں نے شہید کیا تو اس کے بعد حضرت میثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو امام علی علیہ السلام کی شان بیان کیا کرتے تھے، لیکن دشمنوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی۔ پھر حضرت میثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا اور اس کے بعد اسی کھجور کے درخت سے باندھ دیا اور آپ کو بھی شہید کر دیا۔ دوستو آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ حضرت میثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس درخت کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام نے بتایا تھا، آپ روزانہ اسے پانی دیا کرتے تھے تاکہ وہ سرسبز رہے۔ یہ تھا آپ کا اللہ پر توکل اور عقیدہ۔ چلیں اب آپ کو یہاں سے لے کر چلتے ہیں شیر خدا مولا علی علیہ السلام کی رہائش پر، جو مسجد کوفہ کے بالکل قریب واقع ہے۔ اس دور کے اتنے بڑے خلیفہ ہونے کے باوجود آپ شاہی محل میں نہیں رہتے تھے، بلکہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتے تھے۔ یہ ہے امام علی علیہ السلام کا گھر،
جس کی زیارت کے لیے بڑی تعداد میں زائرین آتے ہیں اور لوگ نفل بھی ادا کرتے ہیں۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی اسی جگہ چھوٹے سے کمرے میں رہا کرتے تھے۔ اسی گھر میں امام علی علیہ السلام کو غسل بھی دیا گیا تھا اور آپ کی زندگی کے آخری لمحات بھی یہیں گزرے تھے۔ کوفہ شہر میں بہت سے قدیم زمانے کے بازار موجود ہیں۔ دوستو، یہ جو آپ بازار کوفہ دیکھ رہے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور باقی لوگوں کو کوفہ میں لایا گیا تو بی بی سلام اللہ علیہا نے اسی بازار میں خطبہ بھی دیا تھا اور کوفہ کے لوگ اسی بازار میں بے حسی اور خاموشی سے قافلے کو صرف دیکھ رہے تھے۔ ابن زیاد کے حکم پر عورتوں اور بچوں کو کوفہ میں لایا گیا تھا۔ اس جگہ آ کر جب آپ تاریخ کو محسوس کرتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوفہ شہر دریائے فرات کے کنارے واقع ہے۔ اس شہر میں گرمی بھی بہت زیادہ پڑتی ہے۔ درجہ حرارت 50 ڈگری تک بھی چلا جاتا ہے۔ اس شہر میں شیعہ مسلم کی آبادی سب سے زیادہ ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا کاروبار زائرین کی وجہ سے چلتا ہے۔ بہت سے پاکستانی بھی یہاں کام کے غرض سے آئے ہیں۔ بہت کم تعداد میں سنی مسلم یہاں آباد ہیں۔ یہاں رہنے والے لوگ زیادہ تر جوان ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 60% سے بھی زیادہ لوگ 30 سال سے کم عمر کے ہیں۔ یہ شہر کربلا کی طرح ڈیولپ تو نہیں، لیکن بنیادی زندگی کی تمام سہولیات میسر ہیں۔ اس شہر کا لٹریسی ریٹ 80% کے قریب ہے اور اس شہر میں یونیورسٹی آف کوفہ بھی موجود ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوفہ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے اسلامی تعلیم بھی کوفہ میں حاصل کی، جن میں امام جعفر صادق علیہ السلام بھی آپ کے استاد تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایسا علم پایا ہے جو آج تک کسی سے نہیں پایا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔